कहते हैं कि जब पैसा सब कुछ बन जाता है ना इंसान की ज़िंदगी में, तो वो खुदा तक को भी भूल जाता है। और आजकल की जो शादियां हैं उनके ऊपर जो पैसा लुटाया जाता है, जो महंगे तोहफे और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है कि वो उन्हीं को खुदा समझ बैठते हैं। और ऐसा ही लग रहा होता है कि इनकी ज़िंदगी में शायद या तो ये अपने क्रिएटर से डिसकनेक्टेड हैं, या फिर ये उनके जो अहकामात हैं ये सबके सामने ओपनली उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं ना तो अक्सर वो इस सेंस में लिया जाता है कि शायद हमें उनके पैसों से जेलसी है। लेकिन आज हम बात करेंगे, मैं साबित करूंगा कि ये बात मैं वो कर रहा हूं जो ना हमारा इस्लाम, ना हमारा दीन और ना हमारे प्रॉफिट हमें सिखा के गए हैं। और ये कहीं इस चीज़ की गुंजाइश भी नहीं है। और इसको मैं आपके सामने, ये ज़रूर आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा, और इसको मैं इस चीज़ से साबित करूंगा कि कुरान के अंदर एक आयत है जिसको बहुत क्लियरली उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका अगर मैं इंटरप्रिटेशन पे जाऊं तो उसका मतलब ये बनता है कि माल को ज़ाया मत करो। बेशक जो लोग माल ज़ाया करते हैं वो शैतान के भाई हैं, यानी उनको ब्रदर ऑफ शैतान कहा गया है किन लोगों को जो माल को ज़ाया करते हैं। अब एक तो मुझे कोई इस चीज़ का जवाब दे दे, अगर कोई इससे लॉजिक दे दे मुझे कि पैसा हवा में उड़ाना शादियों में, या लाखों करोड़ों रुपए वालों के ऊपर फेंक देना, कवाली करने वालों के ऊपर, क्या ये पैसा ज़ाया नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो कैसे? अच्छा, दूसरी साइड पे एक और कुरान सूरह है अल-माउन, सूरह अल-माउन, उसके अंदर है कि तबाही है उन लोगों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रियाकारी करते हैं, यानी दिखावा करते हैं। अब ये जो शो ऑफ जितना आपको आजकल हमारे शादियों में, ये यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इनकी जिंदगियों में, या कोई भी रिश्तों के अंदर, ये कुर्बानी में, ईद पे जो कुछ हुआ, हर जगह आपको शो ऑफ दिखाई देता है। और इसके ऊपर भी हमारा मजहब बहुत क्लियर है, और जिसमें हमें ये कहा गया है कि तबाही है, तबाही का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तबाही है उन लोगों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं। आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप नमाजें पढ़ते हैं तो आपके लिए एग्जेम्पशन नहीं है कि आप जो कुछ मर्जी करें, फिर भी आप रियाकारी करेंगे, दिखावा करेंगे, तो फिर आपके लिए तबाही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इवन इबादत अगर दिखावा बन जाए तो अल्लाह के नज़दीक वो भी कबूल नहीं होती। तो आप इमेजिन कर लें फिर जहां इबादत के अलावा जो दूसरे हमारे मामलात हैं जो दिखावे के अंदर या शो ऑफ के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इस्लाम तो हमारा दीन है, यह मजहब है ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको हम सब मानते हैं, हमारे प्रॉफिट हैं। अब वो इस चीज़ पे उनका क्या कॉन्सेप्ट था, या वो किस माइंडसेट से हमें, उन्होंने पूरे कोई मजमून नहीं लिखे इसके ऊपर, उन्होंने सिर्फ एक लाइन के अंदर ये बात हमें बता दी है, द मोस्ट ब्लेस्ड वेडिंग इज द वन विद द लीस्ट एक्सपेंसेस। यानी उन्होंने बात ही खत्म कर दी है, वो किसी और इधर उधर से मजमून लिखने या डिटेल में जाए बिना उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो बरकत वाली शादी है वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च होता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारे जो नबी ने एक बात की है, हम उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं और उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और इन्होंने शादियों को जो है वो आसान बनाने की इसमें बुरी बात भी किया है कि अगर उन्होंने कहा कि शादी वो है जो वो सबसे अच्छी बरकत वाली शादी जिसमें ख़र्च सबसे ज़्यादा कम हो, और उन्होंने हुक्म दिया है कि आप आसान बनाएं, कम खर्च हो शादी के ऊपर। लेकिन हम आज अपनी इज्जत और ईगो के लिए शादियों को हमने इवेंट्स और एग्जीबिशन बना दिया, और अब तो ये न जाने कितने कितने दिनों के ऊपर ये इवेंट चले जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर असरात अलग हैं। बेटी जो होती है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल, उसके बाप के ऊपर असरात अलग होते हैं। 5 दिन का जो फंक्शन होता है उसके लिए 5 करोड़ इकट्ठा किया जाता है और उसमें से आधा लुटा दिया जाता है। जबकि हमारा मजहब, हमारा दीन, और ये जो मैंने आपको बताने का शुरू में मकसद ये था इन चीज़ों के कि मुझे कोई अगर ये बात करे ना, या किसी के जहन में ये चीज़ आए कि यार इसको इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम इसलिए है कि हम लोग मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं नाउज़ बिल्ला अल्लाह के अहकामात के। आजकल की जो यूथ है, दूसरा मेरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं पिछली वीडियो में भी हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात, अब आजकल की जो यूथ है ना, उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ फॉलोअर्स, फेम और फ्लैशी लाइफस्टाइल गेन करना है। इसके अलावा उनके लिए सक्सेस की कोई डेफिनेशन है ही नहीं है। और हम उन लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं जो अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको ओपनली इग्नोर कर रहे हैं। हम उन लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं जो दीन से ज़्यादा दुनिया के लिए वो जीते हैं, और उन दुनिया को उन्होंने दिल से लगाया हुआ है, और दुनिया के अंदर जो दिखावे की जो बुरा काम है वो कर रहे हैं। आप मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आस्क योरसेल्फ कि एक ऐसा बंदा हु इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर क्रिएटर, जो एक ऐसा बंदा जो अल्लाह ताला से, अपने क्रिएटर से डिस्कनेक्टेड है, उसके अहकामात की पासदारी नहीं करता, वो इस्लाम मजहब हमारा जो दीन है, जो अल्टीमेट डिवाइन बुक है हमारी, वो उसके कहे के ऊपर नहीं जाता, जो हमारे प्रॉफिट की बातों के ऊपर यकीन तो दूर की बात है वो अमल नहीं कर रहा उसके ऊपर, क्या वो बंदा आपको वाकई वो ट्रूली गाइड कर सकता है टुवर्ड्स ये जो सक्सेस है या फेम है? या वो आपको जिंदगी की कोई, मुझे बताएं, हकीकत बता सकता है? एक ऐसा बंदा जो ओपनली चैलेंज करता हो दीन को, अल्लाह के अहकामात, और वो उसको जस्टिफाई किसी और तरह से करता हो, क्या वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ या खुशी क्या होती है, मजहब क्या होता है,
دین کیا ہوتا ہے, وہ کوئی ویلیو کے اوپر بات بتا سکتا ہے. میں تو ایسے میرے لیے تو یہ لوگ انسپریشن کبھی بھی نہیں ہوں گے جو بالکل اوپنلی ان کو نافرمانی کر رہے ہیں ان چیزوں کی. اور جب کسی کی لائف کا کور اللہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ مٹیریلزم ہے یا ان چیزوں کو انکریج کرنا ہے, یہ تو آپ ان کی جو یہ گلٹرنگ لائف ہوتی ہے صرف ایک ایلیوژن ہوتی ہے, اور ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اور ہم ان کے دروازوں پہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا چینل کا نام لے دیں کیونکہ جی ہمیں سکسیس مل جائے. خدا کے لیے یہ ٹرو سکسیس اور امپاورمنٹ نہیں ہے. جو اصل امپاورمنٹ یا جو سکسیس ہوتی ہے نا, وہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنی ویلیوز کے اوپر جو سٹینڈ. تو میں بتاتا رہوں گا, میں کہتا رہوں گا, میں بولتا رہوں گا کہ پلیز خدا کے لیے جو یوتھ ہے یا مجھے اگر بڑے بھی سن رہے ہیں, آپ کے بچے ان چیزوں میں اگر انوالو ہیں, ڈو ناٹ گیٹ فولڈ بائی یہ جو ایکسپینسو کلوتھس ہوتے ہیں, یہ ڈیزائنر بیگز اور وائرل کانٹینٹ یا ویورشپ کے لیے فیک وومن امپاورمنٹ. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی, آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو جا کے دیکھیں, اس میں ایک اور کانسیپٹ ہم نے بتایا. کیونکہ جو بندہ, وہ سوال یہ ہے کیوں میں کر رہا ہوں, جو بندہ اللہ کا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا. اور پھر دوسرا میرا ایک کاؤنٹر کوشچن آپ سے ہے, مجھے آپ غلط ثابت کر دیجیے ان چیزوں میں. اگر پیسہ ہی عزت کا سکیل ہوتا, مطلب ایک سکیل ہوتا ہے نا ہر چیز کا, اگر پیسہ جو ہے وہ کامیابی کا یا عزت کا ایک سکیل ہے یا بینک بیلنس یہ ساری چیزیں ہیں, تو ہماری جو پروفٹ ہیں, ہمارے جو نبی ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں, جن کے لیے ہمارا مال دولت جان مال سارا کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, تو وہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہوتے ہیں نا. لیکن ان کے لائف سٹائل کو آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ سمپل ہے, ہیوملٹی ہے ان کی لائف میں, خوشی ہے, سکون ہے, اور وہ اس کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل بھی ہے. اور ایسا نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, ان کے پاس پیسہ تھا لیکن ان کا دل دنیا میں نہیں لگا. انہوں نے اس چیز کو انکریج کبھی بھی نہیں کیا. وہ ہمیں یہ نہیں سکھا کے گئے کہ آپ وائرل ویوز کے چکر میں پڑیں اور جا کے آپ ڈالر ارن کر لیں یا پھر لیو فار لگژریز. ان کا یہ مقصد زندگی کا کبھی نہیں تھا. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہہ کے جاتے ہیں نا وہ, لیکن وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں, لیو فار اللہ, اللہ کے لیے آپ اس کے احکامات کے اوپر آپ چلیں, سرو پیپل, لوگوں کی آپ مدد کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ, اور اپنے جو دل ہے اس کو پیوریفائی کریں, پیوریفائی یور ہارٹ. لیکن آج کا جو انفلوئنسر کلچر ہے اس میں ہمیں پیسے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا, لائف سٹائل اور شو آف کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور اگر یہی سارا کچھ پیسہ ہوتا تو فرعون, نمرود اور یہ جتنے ابو جہل, یہ جتنے بڑے جو ایسے لوگ تھے جو ایولز تھے, یہ لیجنڈز نہ ہوتے. ہم ان کو مان رہے ہوتے, ان کو بھی مان رہے ہوتے, ان کے احکامات کو بھی مان رہے ہوتے. اف پیسہ واز دا الٹیمیٹ جو مقصد زندگی کا اگر ہوتا تو پھر ہم ان کو مان رہے ہوتے, پھر دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ ہیں ہم ان کو مان رہے ہوتے. لیکن اللہ کے نزدیک عزت صرف اس کی ہوتی ہے جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, جو احکامات پہ چلتا ہے. تو آپ کبھی بھی ڈونٹ جسٹ ڈیفائن یور سیلف ورتھ ود ویوز. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ایک بندے کے ویوز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو وہ شاید وہ کامیاب ہے زندگی کے اندر, تو یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا. کبھی بھی ڈیفائن نہ کیجیے گا اپنے آپ کو لائکس اور انکم کے لیے, بلکہ آپ نے اگر ڈیفائن کرنا ہے تو اپنی ویلیوز, اپنے دین اور اپنے اخلاق کے لیے آپ ان کو ڈیفائن کریں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میرے نبی کر کے گئے. اور انہوں نے یہ آگے ہمیں, میں نے شروع میں کیوں سٹارٹ میں ویڈیو کے کچھ آپ کو قرآنک ورسز بتا دیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں نہیں, عمر طاہر نہیں کہہ رہا یہ باتیں, ٹھیک ہے, یا یہ دیکھنے والے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, نہ یہ عمران خان نے کی ہیں, نہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے, نہ ایلون مسک نے یہ بات کی ہے. یہ بات کی ہے جو سب سے زیادہ جن کی پروفیسی تھی زندگی میں, اور وہ ہمارے علاوہ پوری دنیا میں لوگ ان کو مانتے ہیں, اور وہ ہمارے پروفٹ تھے, ہمارا مذہب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں, اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو ان کے پاس کیا نہیں ہے, اربوں روپیہ لوگوں کے پاس, لگژری کارز بھی ہیں, ڈیزائنر وارڈروبس بھی ہیں, وائرل فیم بھی ہے ان کے پاس, لیکن وہ خوش کیوں نہیں ہے, ان کی زندگیاں آسان کیوں نہیں ہیں, ان کے رشتے آسان کیوں نہیں ہیں. میں بتاؤں کیوں, کیونکہ پیسہ آپ کو کمفرٹ تو دے سکتا ہے لیکن خوشی نہیں دے سکتا پیسہ. وہ خوشی جو آپ کو اندر سے محسوس ہونی ہے یہاں پہ اور یہاں, اس کا جو دل کا اور دماغ کا جو تعلق ہے نا, آپ کا جو اصل میں آپ کی انر فیلنگ ہے, وہ آپ کے کریٹر سے جڑی ہے, وہ آپ کے فیم سے نہیں جڑی ہوئی, وہ برانڈ سے نہیں جڑی ہوئی, وہ ویلیڈیشنز کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. آپ کی جو روح کا تعلق ہے اصل میں اس نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھائی تم نے خوش ہونا ہے یا ڈپریس ہونا ہے, اور اس کا تعلق صرف اور صرف کس سے ہے, وہ آپ کے کریٹر سے ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہاں پہ عبادتیں کر کے بھی, ابھی جتنے کریٹرز ہیں, اگلی ویڈیو پتہ ہے کس چیز کے اوپر ہم بنا رہے ہیں, وہ آ رہی ہے, میں نے اس پہلے بھی تھوڑی بات کی ہوئی ہے کہ جو لوگ, یہ جو انفلوئنسرز کلچر ہے, یہ جو ایک بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز میری لیک ہو جائیں گی اگر میرے کچھ ٹوٹے باہر آ جائیں گے, سوری ٹو یوز دس ورڈ کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, تو یا کچھ اس طرح کی بےہودہ مووی سامنے آ جائیں گی, ان کی کلپس آ جاتے ہیں, تو میں اگلے ہی دن جا کے ان کو مشورہ کیا دیا جاتا ہے, یار تم نہ جا کے عمرہ حج کراؤ, جا کے وہاں پہ ایک حاضری دے آؤ, واپس آ کے لوگوں کو بتاؤ, لوگ تمہیں بھول جائیں گے اور بلکہ تمہیں دعائیں دیں گے, بلکہ لوگ پھر ان کو ہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا جا کے وہاں. تو یہ جو ایک, اچھا یہ بھی غلط بیانی ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو
کلچر ہم آگے بڑھتا جا رہا ہے نا, چاہے وہ اڑانا پیسے, اب کئی ایسے ایونٹ ہیں, شادی ہو اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. آپ مجھ سے, میں اپنے آپ کو میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کو برا نہ لگ جائے کہ اس کو کیوں کہا آپ نے یا مجھے آپ نے کیوں کہا. امیجن کریں میری کوئی مہینے کی انکم ہے 2-3 کروڑ پہ, آپ امیجن کر لیں. اب اس میں سے میں کہوں کہ 50 لاکھ میں غریبوں کو دیتا ہوں, گھر چلتے ہیں, راشن جاتا ہے, میں شادیاں کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر 5-6 مہینے بعد میں 10-12 کروڑ کی گاڑی بھی لے رہا ہوں میں, اور میں ساتھ میں شو آف بھی کرتا ہوں اس کو, میں اس کو دکھاتا بھی ہوں لوگوں کو. اور ساتھ ہی ساتھ 5-6 مہینے میں کوئی ایسی شادی, کوئی ایونٹ آ جاتا ہے, کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے فیملی میں, اس کے اوپر میں کروڑوں روپیہ اڑاتا بھی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں یہ بات جو میں نے غریبوں والی بات کی کہ میں 50 لاکھ غریبوں کو بھی دیتا ہوں, کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ تب بھی نہیں کرتا اس اسٹیٹمنٹ کو, ٹھیک ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اٹ از ویری کلیئر اینڈ کٹ ہمارے مذہب کے اندر, دین کے اندر, اسلام کے اندر, کہ آپ شو آف جو ہوتا ہے نا, اور ایک ایسی چیز جو آپ انکریج کر رہے ہیں, ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے ڈسکریج کیا ہے, ہمارے دین نے ڈسکریج کیا ہے, ہمارے پروفٹ نے ڈسکریج کیا, آپ اس کو کیسے انکریج کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ تو ان کو پھر اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو میری نیکی سے, ایسی نیکی سے کوئی غرض نہیں ہے جس کو میں بیلنس کر رہا ہوں اپنی گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کے لیے, اور مجھے وہ پتہ ہے گناہ ہے, لیکن میں اس کو ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, میں ریکٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں ان ساری چیزوں کو انکریج کر رہا ہوں. دیٹ از ڈسکریجڈ بائی اسلام. میرا یہ پرسپیکٹیو ہے, مجھے یہ لگتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے پروفٹ کی اسٹیٹمنٹ آگے ہو جو انہوں نے بات کی. آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.